السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My dear brothers and sisters in Islam, امید کرتا ہوں کہ ماہ رمضان اپنی پوری برکتوں اور رحمتوں سے ہمارے درمیان موجود ہے، اور ہم اس ماہ مبارکہ کی برکتیں سمیٹتے ہوئے اللہ رب العزت سے اپنی گناہوں کی بخشش طلب کر رہے ہوں گے. آج کی اس مختصر گفتگو میں تقدیر اور توکل کے بارے میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں. اکثر ہمارے ہاں تقدیر اور توکل کو صحیح معنوں میں سمجھا نہیں جاتا، اور تقدیر کے مفہوم کو نہ سمجھنے والے آغاز اسلام میں بھی موجود تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک دفعہ ایک جگہ سے گزر ہوا، دیکھا کہ وہاں پہ کچھ لوگ ہاتھ پہ ہاتھ دڑے بیٹھے. آپ نے ان سے دریافت کیا کہ آپ کون ہیں اور کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم متوکین ہیں، اللہ کے توکل پر زندگی بسر کرتے ہیں، جو کچھ مقدر میں ہوگا مل جائے گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ تم توکل اور تقدیر کا غلط مفہوم سمجھے ہو. آپ نے فرمایا توکل یہ ہے کہ زمین میں کاشت کرو، بیج ڈالو، پانی دو، ہل چلاؤ، اور اس کے بعد نتیجے کو خدا پر چھوڑ دو. یعنی انسان پہ یہ فرض ہے کہ وہ بیج ڈالے، پھر پانی ڈالے، ہل چلائے، اور پھر نتیجہ اللہ سبحانہ تعالی پر چھوڑ دے. یہ ہے توکل، یہ ہے تقدیر. مگر کچھ یہی حال ہم لوگوں کا بھی ہے. بحیثیت قوم ہم بیکار ہاتھ پر ہاتھ دھرے اپنی تقدیر کے بدلنے کا انتظار کر رہے ہیں. مائی ڈیئر بردرز اینڈ سسٹرز، ہم نے کوشش، محنت اور جدوجہد کو بھلا کر حالات پر ماتم کنا رہنا اپنا شعار بنا لیا ہے. ہم اپنی تمام تر ناکامیوں کا ملبہ دوسروں پر ڈال کر خود سرخرو ہو جاتے ہیں، جبکہ قرآن مجید فرقان حمید کا یہ اصول ہے، یہ پرنسپل ہے، یہ ضابطہ ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. مائی بردرز اینڈ سسٹرز ان اسلام، دوسروں کو اپنے حالات کا ذمہ دار قرار دینے سے پہلے ہمیں یہ سوال اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ کیا ہم قوم کی تعریف پر پورا اترتے ہیں؟ ہم تو علاقوں، زبانوں، خاندانوں اور برادریوں میں بٹے ہوئے چھوٹے چھوٹے گروہ ہیں، اور اپنی اسی پہچان کے آگے کچھ دیکھنے اور سوچنے کو تیار ہی نہیں. ہم اپنی اسی پہچان پر فخر محسوس کرتے ہیں. یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہم ایک ہجوم ہیں جس کی کوئی منزل نہیں ہے. میرے بھائیوں اور بہنوں،
لیکن یقین جانیے ہماری یہ سوچ 21ویں صدی کے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ اگر ہم نے قوموں کی صفوں میں کوئی مقام پیدا کرنا ہے تو ہم نے اپنی ذات کے خول سے آزاد ہونا ہوگا، تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنا ہوگا اپنے آپ کو۔ بحیثیت قوم ہمیں اپنے آپ میں ایمانداری اور سچائی کے وصف پیدا کرنا ہوں گے۔ میں جانتا ہوں کہ یہ راستہ کٹھن ضرور ہے، مگر میرا یہ کامل یقین ہے کہ اس راستے کی منزل انتہائی خوبصورت ہے، کیونکہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنے کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تقدیر اور توکل کے صحیح معنوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیے گا۔ اپنے